علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو کا سبق نمبر 36 یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 36 مرفوعات و منصوبات و مجرورات۔ جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس میں موجود اسماء یا تو مرفوع ہوں گے یا منصوب یا مجرور۔ کوئی بھی جملہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، اس میں جو اسماء موجود ہوتے ہیں یا تو وہ مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے یا مجرور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم جملے میں واقع ہو لیکن وہ مرفوع بھی نہ ہو، منصوب بھی نہ ہو، مجرور بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مرفوعات کو بیان کر رہے ہیں۔ مرفوعات یہ کل 8 ہیں، مرفوعات کل 8 ہیں، یعنی 8 طرح کے اسماء مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فاعل۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید۔ ضرب زید میں زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب زید میں زید جو اسم مرفوع ہے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 2 نائب الفاعل۔ نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے ضرب زید۔ ضرب زید اس جملے میں زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے۔ ضرب زید میں زید نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 3 مبتدا۔ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے زید قائم۔ اس مثال میں زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے زید قائم میں زید مرفوع ہے۔ نمبر 4 خبر۔ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے زید قائم میں قائم، ٹھیک ہے۔ زید قائم میں قائم مرفوع کیوں ہے؟ خبر ہونے کی وجہ سے۔ زید قائم میں زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور قائم خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی مبتدا اور خبر دونوں مرفوعات میں سے ہیں۔ نمبر 5 افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائما۔ اس مثال میں زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ زید کانا فعل ناقص کا اسم ہے، اس لیے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ کانا زید قائما اس مثال میں زید فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 6 ما و لا المشبہتان بلیسا کا اسم۔ ما اور لا مشبہتان بلیسا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما۔ اس مثال میں زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ما مشابہ بلیسا کا اسم ہے۔ ما زید قائم میں زید ما مشابہ بلیسا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 7 حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے انا زیدن قائم۔ اس مثال میں قائم مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل انا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ نمبر 8
لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا سرورا دائمن، اس مثال میں دائمن مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لائے نفی جنس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، لا سرورا دائمن میں دائمن لائے نفی جنس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو الحاصل یہ کہ مرفوعات 8 ہیں، فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا المشبہتان بلیسا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر۔ مرفوعات کے بعد اب منصوبات کو ذکر کر رہے ہیں۔ منصوبات یہ کل 12 ہیں، یعنی کل 12 اسماء منصوب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، جیسے ضرب زید عمرا، اس مثال میں عمرا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے، مارنے کا کام اس پہ واقع ہو رہا ہے۔ ضرب زید عمرا میں عمرا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نمبر 2 مفعول مطلق، مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن، اس مثال میں ضربن منصوب کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ قعدت جلوسن، اس مثال میں جلوسن منصوب کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 3 مفعول لہو، مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے قمت اکرامن، اس مثال میں اکرامن منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول لہو ہے۔ اس طرح ضرب زید عمرا تعدیبا، اس مثال میں تعدیبا منصوب کیوں ہے؟ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 4 مفعول فی، جیسے صلیت الصلاۃ خلف الامام، اس مثال میں خلف الامام منصوب کیوں ہے؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے، یعنی مفعول فی بھی منصوب ہوتا ہے۔ یا پھر جاء زید یوم الجمعۃ، اس مثال میں یوم الجمعۃ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے، یوم جو ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نمبر 5 مفعول معہ، مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء البرد والجبات، الجبات جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول معہ ہے اور مفعول معہ منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 6 حال، حال بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء زید راکبا، اس مثال میں راکبا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ نمبر 7 تمییز، تمییز بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے عندی 20 درہمن، عندی 20 قلمن، تو اس مثال میں درہمن، قلمن وغیرہ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمییز ہیں۔ نمبر 8 مستثنی، مستثنی بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، اس مثال میں زیدن منصوب ہے کیونکہ یہ مستثنی ہے۔ نمبر 9 افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے کان زید قائما، اس مثال میں قائما منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ناقص کانا کی خبر ہے۔ نمبر 10 ما ولا المشبہتان بلیسا کی خبر، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے ما زید قائما، اس مثال میں قائما منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے۔ نمبر 11 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، جیسے انا زیدن قائمون، اس مثال میں زیدن، انا زیدن قائمون، اس میں زیدن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ نمبر 12 لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے لا سرورا دائمن، اس مثال میں سرورا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ اس طرح لا رجلا قائمن، لا رجلا قائمن میں رجلا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ الحاصل یہ کہ کل 12 اسماء منصوب ہوتے ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ، حال، تمییز، مستثنی، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا المشبہتان بلیسا کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم۔ اب مجرورات بیان کر رہے ہیں۔ مجرورات یہ فقط 2 ہیں، مجرورات فقط 2 ہیں۔ نمبر 1 مضافلے، مضافلے مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زید قائمون، ٹھیک ہے، یا پھر جاء غلام زید، تو اس مثال میں زیدن یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضافلے ہے، جاء غلام زیدن، اس مثال میں زیدن مجرور ہے مضافلے ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2
مجرور بحرف جر، یعنی جو حرف جر کے واسطے سے مجرور ہو وہ بھی مجرور ہوتا ہے. جیسے عندی، جیسے المال لزید، ٹھیک ہے، المال لزید میں زید مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، المال لزید میں زید مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. نوٹ: مرفوعات و منصوبات و مجرورات کی کل تعداد 22 ہے. ٹھیک ہے، مرفوعات ہیں 8 اور منصوبات ہیں 12. 8 12 20 اور مجرورات 2، تو اس طرح 22 ہو گئے. اسی بیان کیا کہ مرفوعات و منصوبات و مجرورات کی کل تعداد 22 ہے. تنبیہ: مرفوعات و منصوبات و مجرورات کی یہ تقسیم اسما کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، یہ تقسیم بیان کی گئی ہے کہ مرفوعات ہوتے ہیں، مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں اور مجرورات 2 ہیں، یہ اسما کے اعتبار سے ہے. ورنہ فعل مضارع بھی مرفوع و منصوب ہوتا ہے. فعل مضارع کو یہاں بیان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، فعل مضارع کے تعلق سے کہ وہ کب مرفوع ہوتا ہے کب منصوب ہوتا ہے وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں جو تقسیم بیان کی گئی ہے یہ اسما کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.